اس نے کہا قسم اللہ کی یمامہ سے ایک دانہ گندم کا نہیں آئے گا جب تک پیارے پیغمبر اس کی اجازت نہ دیں۔ گھٹنے ٹیک لیے اہل مکہ نے، پیارے پیغمبر کے پاس منتیں کرنے آئے ہیں، یا رسول اللہ اہل یمامہ سے کہیں کہ ہماری گندم بند نہ کریں، ہمارے ساتھ وہ گندم جاری رکھیں۔ یہ ایمان ہے، نئے نویلے مسلمان کا ایمان ہے۔ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، عرب ممالک نے بائیکاٹ کیا ہے، گھٹنوں پر آ گیا ہے ہندوستان۔ فرق پڑتا ہے اس سے، ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا یہ۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوقروه وتسبحوه بکرة واصیلا۔ اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سے سب سے افضل، برتر اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ مالک الملک نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا، جو وعدہ صرف انبیاء کا نہیں ہے، ان کی امتوں سے بھی وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء سے، بابا جی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء کرام، جب تم اپنی نبوت کی تبلیغ کر رہے ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ ایک آخر الزمان نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور بضرور لازمی طور پر، حتمی طور پر ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تمام انبیاء نے اللہ کا جو وعدہ سنا اور اس پر عمل کیا، وہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اس وعدے میں نوح بھی شامل ہیں، ابراہیم بھی شامل ہیں، اسماعیل و یعقوب بھی شامل ہیں، ادریس و موسیٰ و عیسیٰ بھی شامل ہیں، تمام علیہم السلام انبیاء کرام اس میں شامل ہیں۔ سبھی سے اللہ نے وعدہ لیا، میرے نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ کریم نے سارے انبیاء پر جس نبی کو فضیلت بخشی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ یہ دلیل اس بات کی کہ سب سے مقدم و مقدس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ وعدہ لیا، اور آخری دن جس کے بعد لوگوں نے جنت یا جہنم میں جانا ہے، قیامت کے دن، تب بھی فیصلہ یہی ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے افضل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آیا ہوا ہے، شدت کی گرمی ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، سبھی سوچتے ہیں کون ہے جس سے جا کر سفارش کروائیں۔
آدم علیہ السلام کی طرف آئے ہیں، نوح علیہ السلام کی طرف آئے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کی طرف آئے ہیں۔ کوئی نبی بھی آج جرت نہیں کر رہا کہ اللہ کے سامنے التجا کروں، سفارش کروں۔ ہر نبی اگلے نبی کی طرف بھیجتا ہے، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاؤ۔ نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی پڑی ہے، مجھے تو آج اپنی پڑی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ آئیں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو ہم وَبَعَثُوا مقام محمودہ جو پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد، مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے تمام انبیاء جب بے بس ہو جائیں گے، کوئی سفارش نہیں کرے گا اللہ کے سامنے، تو اس وقت ہمارے نبی یہ سارے چوڑے جو پیارے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں، یہ عیسائی، یہ کافر، بت پرست ہندو، یہ سارے کے سارے ایڑیاں رگڑتے ہوئے ہمارے نبی کی طرف جائیں گے، منتیں کریں گے کہ آپ آج ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ جب کوئی نبی کسی امت کا ساتھ نہیں دے گا، سارے جہان کے لوگ پریشان ہیں، تو اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ایسی ایسی تعریفات سکھائیں، حمد سکھائی، وہ میں سجدے میں اللہ کی حمد کروں گا، حتیٰ کہ اللہ کریم مجھے اجازت دیں گے، اے میرے پیارے پیغمبر ارفع راسک سل تعطا شفع تشفع، سر اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر، مانگیے جو آج مانگیں گے دیا جائے گا، جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی سفارش یہ کریں گے، اور دل دیکھو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو رحمت للعالمین بن کے آئے، ان کا جگرہ دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، ان کی رفت دیکھیں۔ گستاخیاں کرنے والے، پیارے پیغمبر کو شاعر و مجنون کہنے والے، آج سارے پیارے پیغمبر کے پاس آئے ہیں، تو پیارے پیغمبر ان کو تان و تشریح کرنے کی بجائے قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جا کے سفارش کروائیں گے، یا اللہ ان کا حساب کتاب شروع کر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کب آیا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مکہ میں اتنی قحط سالی آئی کہ لوگوں نے مردار کھائے، المیتہ کے الفاظ بھی ہیں اور جیفہ کے الفاظ بھی موجود ہیں، مطلب کہ لوگوں نے وہ مردار کھائے جو ابھی بدبودار نہیں تھے، وہ مردار بھی کھائے جس میں بو پڑ گئی تھی، بدبودار مردے بھی کھائے، انہوں نے مردار جانور کھائے، چمڑے کھائے انہوں نے، اتنی بھوک آ گئی۔ ابو سفیان آیا ہے، کہتا ہے اے محمد کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے ددحال یہ بھوک سے مر جائیں؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، قربان جائیں اس پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ان کی عزت پر، ان کی ناموس پر آپ نے کوئی شکوہ کیے بغیر اللہ مالک الملک سے دعا کی، اللہ مالک الملک نے رحمت کی بارشیں برسائیں، خوشحالی پیدا ہوگی سارے مکہ والوں کے لیے، جو اذیتیں دیتے تھے ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب سارے انبیاء جواب دے جائیں گے، اس وقت میرے نبی ہوں گے جو ساری امتوں کی سفارش کریں گے، یا اللہ ان کے حساب کتاب شروع کر دے۔ آدم ومن سواہ، آدم ومن سواہ تحت لوائی کا لوگوں سن لو، قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، اس دن بابا جی آدم ہوں یا باقی سارے انبیاء ہوں، وہ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا سارے انبیاء سے، تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت و مدد کرو گے۔ یہ وعدہ یہودیوں سے بھی تھا، یہ عیسائیوں بھی سے تھا، ساری دنیا سے تھا یہ وعدہ۔
اور قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب سے زیادہ مقام محمود دے کر عزت نصیب فرمائے گا، اور قیامت کے دن جب کوئی سفارش نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ جو دلیل ہے پوری دنیا میں اور آخرت میں جو سب سے مقدس ہستی ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہندوستان میں ایک پلید خاتون نے، بی جے پی کی ترجمان نے پیارے پیغمبر پر زبان لڑائی ہے، پیارے پیغمبر پر بھونکی ہے۔ یہ ان بت پرستوں کی عادت نہیں ہے، ان کی آباء و اجداد بھی اس طرح کرتے تھے۔ کبھی ابو جہل پیارے پیغمبر کو شاعر و مجنون کہتا تھا، کبھی ابو لہب خبیث پیارے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ نے دعوت پیش کی تھی اس نے کہا تب اللہ کا سائر الیوم الہذا جماعتنا۔ پیارے پیغمبر پر تنقید کی ابو لہب نے، اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے اس خبیث کی لعنت کو قیامت تک کے لیے بیان کر دیا، تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر۔ یہ ہندو بت پرست جو تنقید کر رہے ہیں ان کے آباء و اجداد نے بھی کی۔ پیارے پیغمبر کبھی سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے جسم مبارک پر اوجری لا کے رکھ دیتے ہیں، پھر کہہ کے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو اتنا بل دیا جاتا ہے کہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر شہید ہو گئے۔ ان بت پرستوں کے آباء و اجداد نے بھی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنے کی کوشش کی، چاند پر تھوکنے سے اپنا منہ گندا کیا، پر اللہ کے نبی نے علاج کیا کیا؟ وہ جتنے تنقید کرنے والے تھے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں نشان لگا رہے ہیں، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اس کے گرنے کی جگہ یہ ہے، اس کے گرنے کی جگہ وہ ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سارے نشانات لگا رہے ہیں ان لوگوں کے جو پیارے پیغمبر کے گستاخ تھے، گردنیں کٹی ان کی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ کے نبی کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا، گواہ ہے ساری امتوں پر، اور آپ کی امت ساری امتوں پر گواہ ہے۔ خوشخبریاں دینے والے ان لوگوں کو جو پیارے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں، پیارے پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، پیارے پیغمبر کے حقوق کو سمجھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کا پرچار کرتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی پوری دنیا میں صدا کرتے ہیں، ان کے لیے مبشر بن کے آئے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور جو پیارے پیغمبر کی تنقید کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کے خلاف زبان لڑاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بدتعریفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے ڈرانے والے بنا کے آئے ہیں، ڈرانے والے بن کے آئے ہیں۔ ڈراتے کس بات سے ہیں؟ دنیا اور آخرت کے عذاب سے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یعدون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایذا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان کو لعنتی بنا دیا ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ یہ آج جو ہندوستان میں بولنے والی خاتون پہلی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس کے آباء و اجداد میں ایک خبیث نے، ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول۔ اللہ کریم نے اس کے مقابلے میں افراد کو کھڑا کیا، انہوں نے زبان سے پیارے پیغمبر کا دفاع کیا، قلم سے پیارے پیغمبر کا دفاع کیا، اور تلوار سے پیارے پیغمبر کا دفاع کیا۔ ہر طرح کے لوگ اللہ نے پیدا کیے۔ ایک عورت بولی ہے آج پوری دنیا میں پیارے پیغمبر کے
شان کے ترانے بولے جا رہے ہیں. آج خطبات جمعہ پیارے پیغمبر کی تعریف ہو، تقدیس میں بیان ہو رہے ہیں، ریلیاں نکلیں گی. تم پیارے پیغمبر کی بات کرو گے، امت میں لوگ اللہ کھڑے کرے گا جو پیارے پیغمبر کا دفاع کریں گے، زبان سے بھی، قلم سے بھی، تلوار سے بھی. رنگیلا رسول کتاب لکھی خبیث نے. ہمارے آباء و اجداد میں مولانا ثناء اللہ امرتری صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی مقدس رسول، مقدس رسول. آج تک اس کتاب کا کوئی جواب نہیں دے پایا. پوری دنیا میں کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے پایا. کتاب لکھی تو اس کے مقابلے میں پیارے پیغمبر کے شان میں مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی گئی. اس نے توہین کی تو غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے اس کی گردن کو کاٹ کے، اس کو قتل کر کے پیارے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کی. ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. لوگ پیارے پیغمبر کی تنقیص کی کوشش کرتے تھے. اللہ کریم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ آیات نازل کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتے تھے. آج پیارے پیغمبر کے چہرے کی بات کی جاتی، کارٹون بنائے جاتے ہیں، پیارے پیغمبر کی عزت کی بات کی جاتی ہے. اگر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے تو 40 سال کی اماں کے ساتھ شادی نہ کرتے. دنیا کو میسج دیا ہے پیارے پیغمبر مقدس نبی ہیں. سوائے حضرت عائشہ کے کوئی ایک بیوی ایسی نہیں ہے جو شوہر دیدہ نہ ہو، بیوہ نہ ہو یا مطلقہ نہ ہو. اتنی تقدس والی ہستی اور آج لوگ اس پر بولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ہم نے اپنے نبی کو شاہد و مبشر و نذیر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ کے نبی ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کا. اور کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اس نبی کی عزت کرو، اس نبی کا دفاع کرو، اس نبی کی مدد کرو اور اس نبی کی تعریف کرو، عزت کرو. مجھے کیا فرق پڑا اسے؟ پیارے پیغمبر کی توہین اگر نے کر دی تو مجھے ایسے کیا غرض؟ یہ ایمان نہیں ہے. امام مالک نے فرمایا تھا فما بقاء الامة بعد شتم نبیها، فما بقاء الامة بعد شتم نبیها، کہ کوئی لوگ پیارے پیغمبر کو، اس امت کے نبی کو گالیاں دیں تو اس امت کو جینے کا حق نہیں رہتا. اس امت کی بقا کا کیا حق ہے؟ اس امت کے زندہ رہنے کا کیا حق ہے جب اس امت کے نبی کو گالیاں دیں لوگ، برا بھلا کہیں؟ آج میں ایسا نبی ہوں، میرے سٹور پر انڈیا سے آئی ہوئی مصنوعات موجود ہوں گی، مجھے روپیہ پیسہ محبوب ہے، پیارے پیغمبر کی عزت محبوب نہیں. اللہ کی قسم میں آج عرب ممالک میں دیکھتا ہوں انہوں نے اوپر شاپر ڈال کے لکھ دیا کہ مصنوعات ہند ہیں، ہندوستان سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت منع ہے. ہم نے یہ ساری اٹھوا دی ہیں، نہیں بیچیں گے. یہ بھی پیارے پیغمبر کی محبت کا ایک انداز ہے. ہندوستان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا یہ بھی پیارے پیغمبر کی محبت کا ایک انداز ہے. اور صرف مصنوعات سے بائیکاٹ نہیں بلکہ ہندوؤں کے رسم و رواج سے بھی بائیکاٹ کرنا یہ بھی پیارے پیغمبر کی محبت کا تقاضا ہے. یہ ہمارے نوجوان مسلمان ہاتھوں میں جو انہوں نے دھاگا سا ڈالا ہوا ہے نا، مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، ہندوؤں کی تہذیب ہے اور میرے گھروں میں موجود ہے. شادی بیاہ کے موقع پر خاص قسم کا لباس پہننا ہندوؤں کی رسم ہے.
یہ مہندی پر جانا، مہندی کے رواج کرنا ہندوؤں کی رسم ہے۔ میرے گھر میں آج ہندو ناچ رہا ہے، جس کے گھر میں ہندوستان کی فلم چلتی ہے، جس کے موبائل پر ہندوستان کی فلم چلتی ہے، آغاز میں ہندوؤں کے مندر کا گھنٹا بجتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ فلم شروع ہوتی ہے۔ میرے گھر میں آج کافروں کی تہذیب ہے۔ میرا چھوٹا سا بچہ وہ اپنے گھروں میں چھوٹا بھیم اور فلا فلا ڈرامے دیکھ کر کافروں کے نظریات سیکھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں بڑا سچا مسلمان ہوں۔ اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جب ہندو اٹھے اور پیارے پیغمبر کی گستاخی کرے۔ آج ثناء اللہ امر ترسی کی ضرورت ہے، آج غازی علم الدین شہید کی ضرورت ہے، جو ان کی گردنیں کاٹے۔ کعب بن اشرف یہودی کہاں گیا؟ پیارے پیغمبر کو، صحابہ کو برا بلا کہتا تھا۔ محمد بن سلمہ نے اس کی گردن کاٹ کے دم لیا۔ ابو رافع یہودی پیارے پیغمبر کی توہین کرتا تھا، خیبر کے پاس رہتا تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں گھس کر، لوگوں کے اندر سے گھس کر اس کی گردن کاٹی۔ یا ہماری تو مسلمانوں کی تو تہذیب یہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے۔ بہت گندا تھا وہ انسان جو چلا گیا، دشمن تھا پاکستان کا، معیشت کا، جس نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے کام کیا، رحمت للعالمین کمیٹی بنائی۔ وہ گندا تھا۔ اور آج سارے بڑے اچھے ہیں جو ہندوستان سے دوستیاں کرنے جا رہے ہیں، تجارت کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز یہ تھا۔ نئے نئے مسلمان ہوئے، سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے لشکر نے، وفد نے، ایک جہادی لشکر نے پکڑ کر مدینے لے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ہر وقت پیارے پیغمبر جب اس سے پوچھتے ہیں دھمکیاں لگاتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے 3 دن ان کو مسلمانوں کا ماحول دکھا کر، مسجد کا ماحول دکھا کر 3 دنوں بعد کہا اس کو چھوڑ دو۔ جب اس کو چھوڑا گیا، جا کے وضو کیا ہے، واپس آیا ہے، کہتا پیارے پیغمبر جب تک مسلمان نہیں تھا، ما کان وجہ ابغض من وجهك ما كان على وجه الارض وجہ ابغض من وجهك۔ یا رسول اللہ جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا، روئے زمین پر سب سے غصے والا بغیض چہرہ مجھے آپ کا لگتا تھا، نعوذ باللہ، پر اب مسلمان ہوا ہوں تو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ میں سالہ سال سے پیدا ہوا، مسلمانوں کے گھروں میں پلا بڑا، اور مجھے آج بھی پیارے پیغمبر کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہودی عیسائی کا چہرہ اچھا لگتا ہے۔ یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ کوئی نہیں۔ کیا مجھے بھی پیارے پیغمبر کا چہرہ محبوب نظر آتا ہے؟ اگر محبوب ہے تو اس پہ تو داڑھی تھی، اور میں یہودی عیسائیوں والے چہرے کے ساتھ کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں۔ بھائی یہ دعویٰ غلط ہے۔ یا رسول اللہ میں عمرے پہ جا رہا تھا، آپ کے لشکر نے پکڑ لیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا عمرہ کرنے جاؤ۔ عمرہ کرنے گئے، مکہ المکرمہ میں یمامہ کا سردار مکے میں جا کر اعلان کرتا ہے، توحید کا اعلان کرتا ہے، پیارے پیغمبر کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، نیا نیا مسلمان ہے۔ لوگوں نے پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ بتایا گیا آپ جانتے ہو کون ہے؟ یمامہ کا سردار ہے، جہاں سے تمہارے پاس گندم آتی ہے۔ اب مسلمان ہوئے تو ذہن بدل گیا، اب روپیہ پیسہ نہیں، معیشت تجارت نہیں، پیارے پیغمبر سے محبت ہے۔ کہنے لگے اے اہل مکہ سن لو، واللہ لا تأتیکم حبۃ من الحنطۃ حتی یأذن فیہا رسول اللہ۔ سن لو اے اہل مکہ، قسم اللہ کی یمامہ کا تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے، گندم نہیں بھیجوں گا، ایک دانہ بھی گندم کا یمامہ سے تمہارے پاس نہیں آئے گا جب تک اس پر پیارے پیغمبر مور نہ لگائیں۔ بائیکاٹ ہے تم سے۔ حکمران پارٹی کی ترجمان گستاخی کریں اور مسلمان پھر بھی تجارت کی بات کریں۔
اس نے کہا قسم اللہ کی یمامہ سے ایک دانہ گندم کا نہیں آئے گا جب تک پیارے پیغمبر اس کی اجازت نہ دیں۔ گھٹنے ٹیک لیے اہل مکہ نے، پیارے پیغمبر کے پاس منتیں کرنے آئے ہیں، یا رسول اللہ اہل یمامہ سے کہیں کہ ہماری گندم بند نہ کریں، ہمارے ساتھ وہ گندم جاری رکھیں۔ یہ ایمان ہے، نئے نویلے مسلمان کا ایمان ہے۔ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، عرب ممالک نے بائیکاٹ کیا ہے، گھٹنوں پر آ گیا ہے ہندوستان۔ فرق پڑتا ہے اس سے، ایمان ہے یہ، ایمان کا تقاضا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو سبق دیا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھا جائے۔ اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا، پھر پیارے پیغمبر نے امت کو بتائے، پیارے پیغمبر کے حقوق کو سمجھا جائے، آپ پر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا، پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اتباع کرنا، پیارے پیغمبر کی سنتوں کو سینے سے لگانا، پیارے پیغمبر سے محبت کرنا، پیارے پیغمبر کو ساری دنیا پر مقدم سمجھنا، پیارے پیغمبر کا دفاع کرنا، یہ سارے پیارے پیغمبر کے حقوق ہیں جو آج امت بھول گئی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں ہم نے نبی بھیجا تھا تاکہ تم اس کی عزت کرو، اس کا دفاع کرو، اس کی نصرت کرو۔ کیا نصرت کی میں نے؟ میرے دل میں تو خراش بھی نہیں آئی۔ اسلاف نے فتویٰ دیا تھا جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو امت باقی نہیں رہتی، امت کو باقی رہنے اور جینے کا حق نہیں ہے، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ حکومتوں کے ذمے صرف احتجاج ریکارڈ نہ کروائیں، احتجاج تو کمزور ہم جیسے عوام الناس کرتے ہیں دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ یا رسول یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا پیارے پیغمبر کے دفاع کے لیے، پیارے پیغمبر کی تعریف کرنا، پیارے پیغمبر سے محبت کا اظہار کرنا، پیارے پیغمبر کا دفاع کرنا، پیارے پیغمبر کے لیے ریلیاں نکالنا، یہ ہم کمزور لوگ کرتے ہیں۔ جن کے پاس قوت ہوتی، جو حکمران ہوتے ہیں، جن کے پاس ایٹم ہوتا ہے، وہ پھر احتجاج ریکارڈ نہیں کرواتے، وہ پیارے پیغمبر کے دفاع کے لیے گردنیں کاٹتے ہیں۔ ملک پاکستان کے لیے تم نے ایٹم رکھا ہے؟ ملک پاکستان پیارے پیغمبر کی ناموس اور حرمت سے زیادہ بڑا ہے۔ پاکستان پر حملہ ہوگا تو تم ایٹمی حملہ کرو گے، پیارے پیغمبر کی عزت پر کسی نے حملہ کیا تو تم سمجھتے ہو ایٹم اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگر کافر کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ مسلمان 313 بننے جا رہے ہیں، اس طرح کے کھوکھلے سے اربوں مسلمان انہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں سے، اس طرح کے کھوکھلے سے مسلمانوں سے نہیں ڈرتے، وہ 313 سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان کئی ارب بھی ہو جائیں ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں خوف ہے 313 سے، کہیں یہ 313 نہ بن جائیں۔ اور پیارے پیغمبر کی ناموس کے لیے 313 بننا پڑتا ہے۔ چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا چھوٹا سا بچہ میرے سائڈ میں یہ کھڑا ہوگا، مجھے تو ادھر سے بھی وار آئے گا، ادھر سے بھی وار آئے گا۔ معوذ و معاذ کھڑے ہیں، چچا بتائیے ابو جہل کون ہے؟ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ وہ پیارے پیغمبر کو برا بلا کہتا ہے، ماں نے تربیت کی تھی، سنا پیارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ اللہ کی قسم میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا جب تک یہ میں شہید نہ ہو جاؤں یا اس کی گردن نہ کاٹ دوں۔ کیا تھا ابھی میں دائیں والے کا جواب دے رہا تھا، آہستہ سے پوچھ رہا تھا کہ بائیں والے نے بھی یہی سوال کیا، چچا بتائیے ابو جہل کون ہے؟ سنا گالیاں دیتا ہے پیارے پیغمبر کو، برا بلا کہتا ہے پیارے پیغمبر کو۔ کہتے دونوں کو میں نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں جو گھوڑے پر چکر لگا رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہتے قسم اللہ کی میری آنکھوں کے سامنے ان دو نوجوانوں نے، اس دو بچوں نے اس طرح اڑے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جس طرح کہ شکرا اپنے شکار پر اڑتا ہے، اس طرح وہ اڑ کے گئے اور دونوں نے اس پر بیک وار حملہ کیا اور گرا دیا اس کو۔
آج اس طرح کی امت کی ضرورت ہے جو پیارے پیغمبر کے دفاع کے لیے کھڑے ہو سکے. آج کیا ہم اپنی نسل کو اس تربیت پر کھڑا کر رہے ہیں؟ اگر درد نہیں ہے، غم نہیں ہے، سینہ جل نہیں رہا، تو پھر دیکھو میرے بھائیو ایمان کے کس لیول پر ہم کھڑے ہیں. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی جو بالکل شہید ہونے کے قریب تھے غزوہ احد میں، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ کون کون ہے، کہاں کہاں گرے پڑے ہیں. دیکھا ابھی زندہ تھے سعد بن ربیع. شہادت سے پہلے ایک پیغام دیکھے گئے جو انصاریوں کو ڈائریکٹ تھا اور باقی امت کے لیے بالواسطہ ہے. کہنے لگے اے انصاریوں، لو ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قتل وواحد منکم حی فلا عذر لکم عند اللہ. اے انصاریوں سن لو، اے مسلمانوں سن لو، اگر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے اور تم میں ایک بندہ بھی زندہ رہا تو قیامت کے دن اللہ اس کا عذر قبول نہیں کرے گا. کوئی عذر نہیں اللہ کے ہاں. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اور پیارے پیغمبر کی توہین، کہتے ایک بندہ بھی زندہ رہا اللہ کے سامنے عذر نہیں ہوگا، عذر قبول ہی نہیں ہوگا. سو میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر کی حرمت اور ناموس کا دفاع امت پر فرض ہے، اور ہر جو کسی انداز میں کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. ایمان لا کر، عمل کر کے، محبت کر کے، دفاع کر کے، پوری دنیا سے زیادہ محبوب بنا کے، ان کی سنتوں کو دنیا پر پھیلا کر، ان کے دشمنوں کا بائیکاٹ کر کے، جو پیارے پیغمبر کی توہین کرنے والے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے، ان کے خلاف ہر ممکن کوشش کر کے اپنی محبت کو پیش کرنا، یہ پیارے پیغمبر کے حقوق میں بڑا حق ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اس حق پر امت کو کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.